سامعین، ملفوظات حکیم الامت جلد 4 کے صفحہ نمبر 114 پر اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کوڑ مغز اور بد فہم میرے حصے میں آتے ہیں، خدا معلوم کیا کوئی خاص مدرسہ ہے بد فہموں کا جہاں یہ لوگ تعلیم پا کر آتے ہیں۔ سامعین، اشرف علی تھانوی نے یہ بات جو کہی ہے وہ یوں ہی نہیں کہہ دی ہے، بلکہ ایسے کوڑ مغزوں اور بد فہموں سے ان کو اکثر پالا پڑتا رہتا تھا، اس لیے اس طرح کی باتیں وہ گاہے بگاہے کہا کرتے تھے، اور اس بات کا سامعین آپ کو اندازہ اور یقین ہو جائے گا ہمارے چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد۔ سامعین، اشرف علی تھانوی کے حصے میں آئے ہوئے ایک اور کوڑ مغز اور بد فہم جو کوڑ مغزوں اور بد فہموں کے خاص مدرسہ یعنی دارالعلوم دیوبند سے تعلیم پا کر آیا ہے، جس کا نام ہے عمیر قاسمی۔ اس کی یہ ویڈیو نظر سے گزری، پلے کیا تو اشرف علی تھانوی کی اس بات کا ایک بار پھر یقین ہو گیا کہ واقعی اشرف علی تھانوی کے حصے میں کوڑ مغز اور بد فہم ہی آتے ہیں، وہ بھی کوڑ مغزوں اور بد فہموں کے مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے تعلیم پا کر، جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے کہا ہے، اور اس بات کا یقین ہر اس شخص کو ہو جائے گا جو اس دیوبندی کی باتیں سنے گا۔ دراصل سامعین، عمیر قاسمی دیوبندی نے یہ ویڈیو خلیفہ حضور تاج الشریعہ و محدث کبیر حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ شیخ الادب الجامعۃ الرضا بریلی شریف کی اس ویڈیو کے جواب کے نام پر بنایا ہے۔ حالانکہ ہر شخص چاہے وہ سنی ہو خواہ دیوبندی وہابی غیر جانبدار ہو کر دونوں ویڈیوز کو سنے گا تو واضح الفاظ میں اشرف علی تھانوی کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں سامعین و ناظرین عمیر قاسمی دیوبندی کی اسی ویڈیو کا جائزہ لے کر ان کی کوڑ مغزی اور بدفہمی وغیرہ کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، گزشتہ دنوں ہی دارالعلوم دیوبند کے ششماہی امتحان کا پرچہ وائرل ہوا، جس پر ہمارے چینل پر بھی ایک ویڈیو اس تھمبنیل کے ساتھ اپلوڈ کی گئی، اور مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ نے بھی یہ ویڈیو اسی پرچے کے سوالات پر حق کو واضح کرتے ہوئے عوام الناس کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کروا دیا، جس پر دیوبندیوں کے اندر کھلبلی سی مچ گئی، کیونکہ ویڈیو میں حضرت مفتی صاحب قبلہ اتنے صاف و شفاف لفظوں میں دارالعلوم دیوبند کے اس پرچے کے سوالات اور اس کے جو صحیح جوابات تھے اس پر مختصر گفتگو فرمائی، جس سے ہر حق پسند کو سمجھ میں بآسانی یہ بات آ جاتی ہے کہ دیوبندی کیسے حقائق کو بقول اشرف علی تھانوی کے بلی کے گو کی طرح، بلی کے پاخانے کی طرح چھپاتے ہوئے دھوکہ اور فریب کی تعلیم و تربیت اپنے مدرسے کے بچوں کو دے کر دجل و فریب اور کذب و افتراء کے فن میں انہیں اپنے بد فہموں اور کوڑ مغزوں کا مدرسہ یعنی دارالعلوم دیوبند میں کیسے ماہر بناتے ہیں۔ اب چونکہ مفتی صاحب قبلہ نے دیوبندیت کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، اس لیے دیوبندیت اچھل پڑی اور عمیر قاسمی دیوبندی کو کوڑ مغزی اور بد فہمی کے اعزاز کے ساتھ میدان میں اتار دیا، اور یہ دیوبندی چونکہ دیگر دیوبندیوں کی طرح شہرت کا بھوکا پیاسا تھا اور ہے، اس لیے مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب کی ویڈیوز کا جواب دینے کے نام پر اپنی کوڑ مغزی اور بد فہمی کا اظہار کر کے کسی بھی طرح شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر گزرا۔ لیکن سامعین، جب آپ ان کی باتیں سنیں گے تو حیرت کم اور ہنسی زیادہ آئے گی۔ سنیے یہ دیوبندی کیا کہہ رہا ہے۔ چند روز قبل دارالعلوم دیوبند میں ہاف ایئرلی ایگزام یعنی ششماہی امتحان کا سلسلہ چالو ہوا تھا، جس میں طلبہ دارالعلوم دیوبند سے رد رضا خانیت کے عنوان سے ایک پرچہ حل کرنے کو کہا گیا تھا۔ لیکن اسی بیچ دارالعلوم کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اور دارالعلوم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے بادل نخستہ دینی علمی درسگاہ میں داخلے کے لیے سال کے بیچ میں بریلی کا ایک طالب علم داخلہ لینے پہنچ گیا۔ علماء اہل سنت چونکہ احقاق حق و ابطال باطل کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، دارالعلوم کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے بریلی کے اس طالب علم سے کہا گیا کہ داخلے کی کارروائی سے پہلے آپ کو دارالعلوم کے شعبہ مناظرہ کے ایک پرچے کو حل کرنا ہے۔ بریلی کا طالب علم جن کا نام شہزاد عالم مصباحی ہے، انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً پرچہ حل کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ جب طالب علم نے پرچہ حل کیا
تو ہم نے ہمارے اساتذہ و مشائخ دارالعلوم سے درخواست کی کہ حضرت والا یہ پرچہ ہم جیسے شاگردوں کو ہی حل کرنے دیا جائے، اور اس پرچے کو جن صاحب نے حل کیا ہے اس کو چیک کرنے کی، پاس اور فیل کرنے کی ہم اساتذہ دارالعلوم دیوبند سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری درخواست ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس پرچے کو چیک کریں۔ چنانچہ حضرات اساتذہ دارالعلوم دیوبند نے بخوشی درخواست کو قبول فرمایا۔ واقعہ یہ کہ جب ہم نے بریلی کے طالب علم کا پرچہ چیک کیا تو بریلی کا طالب علم دارالعلوم کے چپراسی بننے کے لائق بھی نہ نکلا اور فیل ہو گیا، کیونکہ دارالعلوم کے جو چپراسی اور دارالعلوم کے پاس جو سبزی فروش ہوتے ہیں وہ خود اتنے باصلاحیت اور لیاقت مند ہوتے ہیں کہ اس جیسا پرچہ حل کرنا جیسا کہ آن جناب نے کیا ہے، اگر وہ بھی اس پرچے کو چیک کریں تو آن جناب کو فیل کر دیں۔ یوں اس عظیم دینی درسگاہ میں داخلے کی چاہت شہزاد عالم مصباحی کی ہباء منصورہ ہو گئی۔ سن لیا سامعین آپ نے عمیر قاسمی دیوبندی کی بات۔ یہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتا اور لکھواتا ہے، اس لیے یہ جناب، سامعین جناب کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ دیوبندیوں کے یہاں جناب کا مطلب ہوتا ہے جاہل، نادان، احمق اور بیوقوف۔ یقین نہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو چونکہ عمیر قاسمی دیوبندی اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتا اور لکھواتا ہے، اس لیے ان کو یہ بد فہمی ہو گئی ہے کہ میں اور میرے دیوبندی دین جسے رشید و قاسم نے قائم کیا تھا، وہ اور کوڑ مغزوں اور بد فہموں کا مدرسہ دارالعلوم دیوبند بہت بڑے اور اہم اور با کمال ہیں۔ اتنے بڑے با کمال اور اہم ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں، باقی کوئی کسی گنتی میں ہے ہی نہیں۔ یہی تو وجہ ہے سامعین کہ اس جناب نے حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ کو دارالعلوم دیوبند میں داخلے کا خواہش مند طالب علم بتایا، اور ان کی بیان کردہ باتوں کو کوڑ مغزوں، بد فہموں کے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے چپراسی اور سبزی فروش بھی اتنے بڑے باکمال اور علم و فن کے ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ بھی فیل کر دیں، ایسا عمیر قاسمی دیوبندی نے بتایا ہے، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے۔ دراصل سامعین، اگر آپ ہمارے چینل کے ریگولر ویورز میں سے ہیں تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ دیوبندی بڑے بڑ بولے ہوتے ہیں اور گھمنڈ سے چور ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان اور صاحب کمال سمجھتے ہیں، جو ان دیوبندیوں کے اپنے ہی گھر سے جاہل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ایسا میں سامعین و ناظرین اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ملفوظات حکیم الامت جلد 15 کے صفحہ نمبر 36 پر دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے ایسے ہی غرور اور گھمنڈ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبھی بھولے سے بھی خیال نہ لاؤ کہ ہم میں کوئی کمال ہے، علم کا یا عمل کا یا عقل کا یا کسی بات کا۔ یہ ایسا منحوس خیال ہے کہ جب یہ خیال آتا ہے اس وقت سے قہر خدا نازل ہونے لگتا ہے اور اس کی فہم سلب ہو جاتی ہے، چوپٹ ہو جاتا ہے۔ سامعین، جملوں پر غور کریں کہ دیوبندیوں کو ان کے حکیم الامت نے پہلے ہی تاکید کر دی ہے کہ بھولے سے بھی یہ خیال نہ لاؤ کہ ہم میں کوئی کمال علم کا، عمل کا یا عقل کا یا کسی بات کا ہے، کیونکہ یہ منحوس خیال ہے، جس کے آتے ہی کیا ہوتا ہے، اللہ کا قہر نازل ہونے لگتا ہے، اور صرف قہر خدا نازل نہیں ہوتا بلکہ فہم بھی سلب ہو جاتی ہے اور انسان چوپٹ ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ دیوبندیوں کی عقلیں سلب ہو چکی ہیں اور دیوبندی چوپٹ ہو چکے ہیں اور بے محل باتیں کر کے کسی طرح ویڈیو کی طوالت بڑھاتے ہیں۔ سامعین، دیوبندیوں کے انہی منحوس خیال کی وجہ سے ان پر قہر خدا نازل ہوتا ہے، جیسا کہ ان کے اشرف علی تھانوی نے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، عمیر قاسمی دیوبندی اپنی ویڈیو میں کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا، اور جو اس نے اعتراضات کیے وہ اپنی اس کتاب کے مطابق بقول فضیل ناصری دیوبندی کے وہی گھسے پٹے اعتراضات کیے جس کے جواب دیتے دیتے ہماری زبانیں گھس گئی ہیں اور لکھتے لکھتے ایک عظیم کتب خانہ تیار ہو گیا ہے۔ لہٰذا ان اعتراضات کے جواب میں ضرورت محسوس ہوئی تو کسی اور ویڈیو میں عمیر قاسمی دیوبندی کے ان اعتراضات اور ان کے جوابات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن ایک لمبی تحریر اس دیوبندی عمیر قاسمی نے کافر کون نامی کتاب سے پڑھ کر سنایا۔
اور اس پر خوب چہکا، اور یہ جناب اس حوالے کو پڑھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے، جس کے جواب کے لیے یہاں بس اتنا کافی ہے کہ جس کتاب کو پڑھ کر عمیر قاسمی دیوبندی نے سنایا ہے، اس کے مصنف صلح کلی ہیں، جن کی تردید کئی ویڈیوز میں بہت پہلے ہی حضرت علامہ شاہ پیر ذوالفقار گیلانی صاحب قبلہ کر چکے ہیں۔ آپ چاہیں تو ڈسکرپشن میں موجود ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم مجھے معلوم ہے دیوبندیوں کو جب تک ان کے گھر کا ٹیڑھا میڑھا راستہ نہ دکھا دیا جائے ان کی عقل ٹھکانے نہیں لگتی ہے۔ اس لیے سامعین، پیش ہے یہ کتاب حیات غلام اللہ خان۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 260 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ دیوبندیوں کی آپسی باتیں ہیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ نفرت کی دیوار کو بلند تر کرنے کے لیے تمام ذرائع اختیار کیے گئے۔ تقریر و تحریر کے علاوہ علماء کا روایتی ہتھیار یعنی فتویٰ بازی بھی آزمایا گیا۔ جرائد و رسائل میں کاغذی گھوڑے بھی دوڑائے گئے۔ مضامین کی اشاعت کے علاوہ باقاعدہ تصانیف منشأ شہود پر آئیں، جن میں ایک دوسرے کو ضال و مضل، بدعتی اور مشرک، حتیٰ کہ منکر رسالت اور منکر قرآن اور خارج از اسلام کہا گیا۔ عمیر قاسمی، سنیں آپ کے گھر میں کیا کچھ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو ضال و مضل، بدعتی اور مشرک، حتیٰ کہ منکر رسالت، منکر قرآن اور خارج از اسلام کہا گیا۔ آپس میں ایک دیوبندی دوسرے دیوبندی کو، چونکہ فریقین کے شیوخ و اساتذہ اور اکابر مشترکہ تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے حق میں انہی علماء مثلاً رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، انور کشمیری، حسین علی وغیرہ سے استدلال کر کے قارئین میں ان بزرگوں کو غیر معتبر اور متلون مزاج ہونے کا تأثر پیدا کیا۔ اس کے علاوہ سامعین و ناظرین، اور بھی کئی سارے حوالے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں جن سے دیوبندیت کی آپسی تفرقہ بازی اور کفر سازی کا صاف صاف اظہار ہوتا ہے، مگر دیوبندیوں کو اپنے گھر کا گند کہاں نظر آتا ہے۔ لہٰذا ضرورت محسوس ہوئی تو مزید ان کی ویڈیو کا جائزہ کسی اور ویڈیو میں لیا جائے گا، مگر آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اتنے سے ہی عمیر قاسمی دیوبندی کو بات سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک، ورنہ ضرورت پڑنے پر آپ جانتے ہی ہیں ایسے لوگوں کو گھر کا راستہ دکھانے ہی کے لیے ہمارا یہ چینل بنا ہے۔ ہاں، مگر عمیر قاسمی دیوبندی کو چلتے چلتے اتنا ضرور کہوں گا کہ حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب تمہارے جیسے بدفہم، کور مغز اور قہر خدا میں رہنے والے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے۔ تم جیسوں کے لیے ہم جیسے لوگ ہی کافی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے چینل ہی سے آپ کا اور آپ جیسے دیوبندیوں کا علاج کیا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی کیا جاتا رہے گا۔ اس لیے شہرت کے خواہش میں ہمارے علماء کرام کے خلاف بکواسات کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہمارا یہ چینل ہی کافی ہے۔ تو سامعین، آپ اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب میں بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔